تو پی ڈی پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمر صاحب ہیں وہ کہیں نہ کہیں سینٹر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے دھارا 370 ہو، اسٹیٹ ہوڈ ہو یا باقی ایشوز پر زیادہ کنفرنٹیشن نہیں لے رہے ہیں یا زور نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ سینٹر کو کہیں نہ کہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور کیا کہیں گے وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ عمر صاحب لڑ رہے ہیں 370 کے لیے۔ عمر جیلوں میں جو بچے ہیں، جیلوں میں جو میری بات سن لیجیے نا ایک سیکنڈ، وہ تو کبھی تعریف تو نہیں کریں گے کہ عمر صاحب بات کر رہے ہیں۔ عمر صاحب کے بچے ہیں جنہوں نے کورٹ میں ایک جو تھا، جس کا کیس تھا لگا ہوا تھا پی ڈی پی کے دوران، جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ عمر صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے ان کی وکالت کی اور ان کو اس کیس سے فارغ کروایا۔ وہ عمر عبداللہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے 370 کا ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا ہوا ہے۔ وہ عمر صاحب بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیبنٹ میں اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن پاس کروایا ہے۔ اب وہ زبردستی جن چیزوں نے آپ کا 370 ختم کروایا، جن چیزوں نے آپ کا 35A ختم کروایا، اب وہ عمر عبداللہ صاحب سے سوال پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی جینون بات نہیں ہے۔ جنہوں نے ملک ٹافی کی بات کی ہے، آج وہ کہیں گے عمر عبداللہ صاحب لڑ نہیں رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا پارلیمنٹ کہ میں کیا بولوں گی یار، تو میں اب بھول گئی کیونکہ ایک سائڈ سے اڈوانی صاحب بیٹھے تھے، تو ان کی کوئی جوازت نہیں بنتی ہے کہ وہ عمر عبداللہ صاحب کے اوپر سوال یا نشان لگائے یا ان کے اوپر کرٹیسزم کرے۔ عمر عبداللہ صاحب کے حد اختیار میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، ریزولوشن پاس کرنا اسمبلی میں ود میجورٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن کیبنٹ میں پاس کرنا، دلی کو بھیجنا، اور جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے ممبر پارلیمنٹ جتنے بھی گئے، چاہے وہ شمیع اوبرائے جی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی ہے 370 35A پہ، وہ تو پارٹی کا ہی لائے عمل ہے نا، کسی اور کو تو نہیں۔ انہوں نے بھی تو 2 پارلیمنٹ ممبر بھیجے تھے، وہ جو آج ان کا MLA ہے ایک کپوارہ سے، اور بھی انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی۔ وہ تو جب 370 کی ووٹنگ ہوئی تھی راجیہ سبھا میں، انہوں نے تو ایبسٹین کیا ہے، ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتی ہے، ان کو پارٹی سے کیوں نہیں نکالا، آج وہ پھر ان کے پارٹی میں کیوں ہیں، اور اس وقت بھی انہی کے پارٹی میں تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بلا وجہ وہ اب اپنی غلطیاں جو ہیں دوسرے کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ لیکن میم ریزرویشن کا جو ایشو ہے اس پہ آپ نے سب کمیٹی جو بنی تھی اس پہ پھر کیبنٹ نے بھی اپروول کیا، لیکن وہ LG کے پاس ابھی بھی فائل ہے۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جو ہیں جیسے بزنس رولز ہیں اس پر ان کی جو فائل ہے وہ پاس نہیں ہوئی ہے، LG نے ابھی تک ریزرویشن کی جو فائل ہے جو آپ کی اپروولز ہیں اس کو ہری جھنڈی نہیں دی، تو کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ کمزور گورنمنٹ ہے، اور کمزور گورنمنٹ اگر ہے تو عمر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کمزور گورنمنٹ کو آخر جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن وہ جب پورا ہی نہیں کر پاتی ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، اور جو اتنے ان 12-13 مہینوں میں جو کام ہوا ہے وہ ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہر سیکٹر میں کام ہوا ہے، اور لوگوں کی سرکار ہے۔ کسی نے احسان نہیں کیا ہے کہ سکینہ ایتو کو بنائے، کسی نے احسان نہیں کیا کہ اس سرکار کو بنائے، یہ سرکار لوگوں نے بنائی ہے۔ اور عمر عبداللہ صاحب اگر آج چیف منسٹر ہیں جموں کشمیر ریاست کے یا UT کے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں نے عمر عبداللہ کو اعتماد دیا ہے، بھروسہ دیا ہے۔ وہ کسی کی مہربانی سے نہیں بنے ہیں، نہ کسی ایک کی مہربانی سے، نہ کسی دوسرے کی، بلکہ جموں کشمیر کے لوگوں کی مہربانی سے بنے ہیں عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر، اور جتنا ان کو ہو سکتا ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ریزرویشن کی فائل ہے، ہمیں جو کرنا تھا تو ہم نے کر دیا، اب اس میں ہماری کمزوری کہاں ہے؟ LG صاحب کے پاس فائل گئی ہو یا انہوں نے نہیں چھوڑی ہے تو ہمارا کیا ہے اس میں؟ ان کو اپنی چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ جب ریزرویشن پہ ان کے ایک MLA، اس وقت وہ MLA نہیں تھے، جب انہوں نے کوئی بات کی تھی تو اس وقت PDP صاحبہ جو ہے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ ان کا یہ ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تب وہ اقتدار میں نہیں تھی۔ آج عمر عبداللہ صاحب اقتدار میں ہیں، اگر انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ریزرویشن کو لے کے، ہر ایک طبقے سے بات کی ہے، سب کمیٹی بنائی ہے، سب کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اور جو سرکار کو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ جب رپورٹ نہیں آئی تھی تو اس وقت بھی وہ سوال یا نشان لگا رہے تھے کہ رپورٹ نہیں سبمٹ کر رہے۔ اب رپورٹ سبمٹ کی ہے، میری ان کو گزارش ہے سب سے، جو بھی یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، میں ان کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بولنا چاہوں گی، ہمارا کام جو تھا عمر عبداللہ صاحب کا کام وہ انہوں نے کر دیا، اور سر اٹھا کے کیا، ڈرے نہیں کسی سے۔ جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ اب LG صاحب کے پاس فائل ہے، وہاں جائیں
اور وہاں ان کو ریکویسٹ کرے, وہاں پروٹیسٹ کرے, وہاں ان کو ریکویسٹ کرے کہ اگر سرکار نے کوئی فائل بھیجی ہے, ایل جی صاحب مہربانی کر کے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ فائل جو ہے اس کو واپس بھیج دیجیے سرکار کے پاس. تو وہاں پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ وہ سب چیزیں وہاں سے ملے ہوئے ہیں. ایل جی صاحب کے ساتھ بھی ان کو دلی سے بھی ان کو ڈائریکشن آتی ہیں کہ آج آپ یہ ایجنڈا لے کے جاؤ, آج آپ اس ایجنڈے پہ بات کرو. ان کا وہی سے سارا. اب آغا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جس کی بھی بات کر رہی ہوں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. میں نے صرف کہا جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں, چاہے وہ کون سی پارٹی ہوگی, جو ہمارے مخالف ہیں, وہ اگر آج بات کریں ان کو دلی سے ایجنڈا آتا ہے. پہلے بھی انہوں نے 14 میں یہی تباہی کی ہے, لوگوں کو کہا کہ ہمیں ووٹ دے دو, ہم بی جے پی کے خلاف ہیں یہاں. اور جب بی جے پی الیکشن ہوا, ہم کہا ہم ٹنل سے پار نہیں کرنے دیں گے. جب الیکشن ہو گیا, جب میجارٹی نہیں آئی, بی جے پی کے ساتھ مل گئے. اور پھر جو تباہیاں بربادیاں جموں کشمیر میں انہوں نے کی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کی قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی, جو گناہ انہوں نے کیا ہے, یہاں کے جنریشنوں کو تباہ کیا. آج وہ بات کر رہے ہیں جوانوں کی, ان کی ایج کا مسئلہ کس نے ان کے اوپر آرڈر نکالا, ایس آر او نکالا. ان کو بولے میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرے کہیں پہ, میں بتا دوں گی کہ انہوں نے کیا کیا تباہیاں اور بربادیاں اپنے اس دوری اقتدار میں کی ہیں. تو آج وہ ان کا حساب دے دے لوگوں کے سامنے. ہمارا جو حساب ہے ہم خود دیں گے, اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے. شکریہ. دو سوال ہیں. آپ دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہے. بجلی کے کرائسس اس وقت چل رہے ہیں. بجلی جو ہے, حالانکہ آپ پاور منسٹر نہیں ہیں, عمر صاحب بھی ہیں, لیکن کیونکہ آپ ذمہ دار کیبنٹ منسٹر ہیں, پورے جموں کشمیر میں بہت سردی چل رہی ہے, لیکن اسی بیچ میں جو پاور کی کرائسس ہیں بہت زیادہ ہیں. لانگ شیڈول انشیڈول پاور کٹس ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا کہ بارش ہی نہیں ہوئی. ایون برف باری جو کشمیر میں ہوتی تھی, جو چلے کلان کا موسم ہوتا تھا, جب ہم بھی دیکھتے تھے بچپن میں, اتنی برف پڑتی تھی کہ آج تو برف کا بھی نام نشان نہیں ہے. کچھ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب بجلی میں امپرومنٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ امپرومنٹ نہیں ہے, بہت امپرومنٹ ہے بجلی میں. اب کہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے, کہیں کہیں پہ دقت ہوگی, کہیں کہیں پہ کوئی ہوگا مسئلہ, لیکن اوور آل بجلی کی امپرومنٹ ہے. اب دیکھیں جموں میں پرسوں سنڈے کو انہوں نے شٹ ڈاؤن رکھا تھا, خود بجلی ڈپارٹمنٹ نے رکھا تھا, کیونکہ ان کو کوئی ریپیئر کرنا تھا. تو لوگ اب اس کو بولیں گے بجلی کے کرائسس ہے, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا میرے خیال سے. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جو کل عمر صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا نیشنل لا یونیورسٹی کے بارے میں, انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں جب آئی آئی ٹی اور آئی ایم نہیں ملا, یہاں ملا تھا, تو بی جے پی سے جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ لگتا ہے کہ بانہال پار کے سی ایم لگتے ہیں, ان کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا بولیں کہ وہاں نہیں ہے تو یہاں ملا تو وہاں نہیں ملا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر وہ بانہال کے اس پار کے سی ایم ہوتے تو آج جموں کا ڈپٹی سی ایم جموں سے نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں سے تو ووٹ ہی نہیں ملا ہمیں. پھر عمر صاحب کیوں جموں سے بناتے؟ کیونکہ ان کے لیے جموں کشمیر لداخ ایک تھا, اب انہوں نے حصوں میں بانٹ دیا. اگر آج وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بانہال سے اس پار کا چیف منسٹر ہوں, آج دربار مو کا فیصلہ عمر صاحب نہیں لیتے. کیوں لیتے؟ کیونکہ جموں سے تو کچھ ملا ہی نہیں تھا, کیا لینے کی ضرورت تھی؟ ان کو آنکھیں کھول کے یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج 3 منسٹر جموں سے نہیں ہوتے, پھر کشمیر سے ہوتے سارے, جہاں ہمیں ووٹ ملے, یہاں سے تو ملا نہیں. آج دربار وہ نہیں ہوتا جو اتنا بڑا فیصلہ عمر عبداللہ صاحب نے لیا, جو ایل جی سرکار نے پچھلے 6 سال سے جو یہ دربار مو کا مسئلہ کھڑا کیا تھا. لیکن آج عمر عبداللہ صاحب نے یہ فیصلہ لیا, کیوں لیا؟ ووٹ تو نہیں ملے جموں سے, لیکن ان کے لیے پھر بھی جموں کشمیر کے لوگ ایک ہے. لاسٹ میں دربار, اب کیونکہ اسمبلی سیشن آ رہا ہے, اسمبلی سیشن 2 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے. ڈیلی ویجرز کی بہت بڑی ڈیمانڈ, آپ کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ڈیلی ویجر بہت ہی ایک طرح سے نظر گڑائے ہوئی ہے آپ پہ کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہوگا. دیکھیے, ڈیلی ویجرز کے اوپر آلریڈی آنریبل چیف منسٹر صاحب نے سیریس نوٹ لے کے اس کی ایک ایک کمیٹی بنائی, جس کمیٹی کی صدارت چیف سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں. جب وہ رپورٹ سبمٹ کریں گی تو سرکار ضرور اس کو تھرو کرے گی. شکریہ. سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاہن کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.